یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ایسے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور خوش ہوتے ہیں یہ دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں مگر یہ کہ بہت تھوڑی ہے۔ اور کہتے ہیں کافر، کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ چین پاتے ہیں اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، خوشحالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا کہ اس سے پہلے اور امتیں بھی گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو وہ حکم سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان سے، تو آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے سوا میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے جانا ہے۔
پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی صفات اور علامات کا ذکر فرما کر اور ان کے بہترین اجر کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو بری خصلتوں والے ہیں ان کی چند بری خصلتوں کا ذکر کر کے ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا گیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانیات کا جو عہد کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا عالم ارواح کے اندر کیا گیا ہو، مشرکین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، منکرین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں اور اوروں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا بیٹھتے ہیں، تو وہ عہد جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس دنیا کے اندر کیا گیا، جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، اس عظیم معاہدہ اور اس عظیم عہد کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا احکامات کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کلمے کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچنا کا بھی عہد ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا اسے پورا کرنے کا بھی عہد شامل ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی حکم یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس عہد شکنی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسے پورا کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ لوگ جو ہے ایسے تعلقات کو بھی توڑ دیتے ہیں جن تعلقات کو اللہ رب العزت نے قائم کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان تعلقات کے اندر وہ تعلقات بھی شامل ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کا ختم کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور اس کو توڑنا بھی حکم کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور رشتہ داری کے وہ تعلقات بھی شامل ہیں جن کے حقوق ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں جا بجا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق اور تعلقات کو بھی توڑ ڈالتے ہیں، مثلا ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی، دوست، اقارب، جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر عائد کیے ہیں، یہ لوگ ان کو ادا نہیں کرتے۔ یہ دو خصلتیں ان کی بیان کی گئی۔ تیسری خصلت بیان کی گئی کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی اور جن چیزوں کو قائم کرنے کا حکم دیا اس کو قائم نہ کرنا، اور صلہ رحمی، قطع رحمی کرنا، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تیسری خصلت، بری خصلت یہ بتائی گئی کہ جب یہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے، ایک برائی دوسری برائی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ یہ دو قسم کی برائیاں جب انہوں نے اختیار کر لی تو تیسری بری خصلت ان کے اندر یہ پیدا ہو گئی کہ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے عہد کی، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، رعایت نہیں کرتے حقوق کی، تو اس وجہ سے دوسروں کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور یہ ایذا اور تکلیف دوسروں کے باعث بننے سے زمین کے اندر فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور اس طرح فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سرکش اور نافرمان بندوں کی تین خصلتوں کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی سزا یہ بتائی گئی کہ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے لعنت کر دی ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت ہے، لیکن کافر لوگ اسی چیز کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کا عیش و عشرت اور مال و متاع کا ملنا شاید اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ رزق کا وسیع ہو جانا یا رزق کا تنگ ہو جانا رحمت اور غضب کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کفار کو عیش اور عشرت
اور دنیا مل گئی ہے، تو اس کا جواب بھی اگلی آیت کے اندر دے دیا گیا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ بہت ہی حقیر ہے۔ دنیا کا سب کچھ مل جانا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ آخرت بہرحال دائمی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ تو جو چیز دائمی ہو اس کے ساتھ وہ چیز جس کو ختم ہو جانا ہے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے معجزات کیوں نہیں نازل ہوتے جنہیں ہم چاہتے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے معجزات نازل کر دیے، اور سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کا معجزہ ہے، لیکن یہ لوگ ان معجزات کو دیکھنے کے لیے یہ معجزات کی فرمائش کرتے ہیں، تو اس سے ان کے دل کے اندر ایمان لانے کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض زبانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے گمراہی کا سامان خود کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے پھر اسی راستے کو منتخب فرما لیتا ہے، اور جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے سے مراد یہ کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی طرف سے اطمینان مل جاتا ہے، اور دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت نے اپنی یاد اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دلوں کا اطمینان اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر کو اپنا لے، جس مرتبے کا، جس ذوق اور شوق کا اور توجہ کا ذکر ہوگا اسی قدر دلوں کو اطمینان اللہ کی طرف سے حاصل ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشحالی رکھی ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جس طرح کہ آپ ایک امت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے بھی امتیں تھیں، ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، جو احکامات آپ کو دیے ہیں، تو آپ انہیں لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ کو احکامات دیے گئے، لیکن ان احکامات کی یہ منکرین اور مشرکین، منافقین قدر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو اس انکار کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کام تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا۔ اگر تم میری مخالفت کرو گے تو مجھے تمہاری مخالفت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میرا نگہبان میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری حفاظت کے لیے تو وہی کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، میں نے اسی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا میری مخالفت کا، تمہاری مخالفت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تم مخالفت کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اس مخالفت کا جو برا اثر ہے وہ تمہاری ذات پر ہی پڑنے والا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ میری مخالفت چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایفائے عہد اور صلہ رحمی سے متعلق ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ ایفائے عہد کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک عہد ہے جو عالم ارواح میں کیا گیا، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد ایمان قبول کرنے کی صورت میں اللہ سے عہد کیا گیا، تو یہ مضبوط عہد، اس کی پابندی فرض ہے، اس کی خلاف ورزی حرام ہے، اور کسی مخلوق کے ساتھ یعنی انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے بد عہدی یا عہد شکنی کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر جو حقوق ایک دوسرے کے رکھے گئے ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیم راہبانہ نہیں، ترک تعلقات کی نہیں ہے، بلکہ ضروری تعلقات کو قائم کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کی خبر گیری کرنے اور ادائے حقوق کی تاکید قرآن و حدیث کے اندر بے شمار مواقعوں پر آئی ہے۔
بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کاموں میں برکت عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی یعنی بدو دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ صحیح بخاری میں بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی اتنی بات کا نام نہیں کہ تم کسی دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کر دو، اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو تم بھی اس پر احسان کر دو، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار عزیز تمہارے حقوق میں کوتاہی کرے، تم سے تعلق نہ رکھے، تم پھر بھی محض اللہ کے لیے اس سے تعلق کو قائم رکھو اور اس پر احسان کرتے رہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے زمانے میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔